محبت سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد ذوی الاحترام سامعین و حاضرین کرام، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے شعبان المعظم کو بڑی ہی اہمیت اور بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ یہ 3 مہینے جو متصل ہیں، ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک، ان 3 مہینوں کی فضیلت و اہمیت پر گزشتہ جمعات مبارکہ میں گفتگو کی گئی۔ آج کے خطاب جمعہ میں بالخصوص ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جانی کا ارادہ اور نیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث کو روایت کیا ہے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اس حدیث شریف کا ریفرنس اور حوالہ 5 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث شریف مروی ہے۔ حدیث شریف کی 5 مشہور کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی ماہ شعبان کے سوا کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث شریف کی
5 کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سال کے جو جس کتاب کے اندر موجود ہے اس کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد، عربی کے اندر ہے اور اس کی 4تھی جلد کے صفحہ نمبر 436 پر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث شریف کی 5 کتابوں سے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر کوئی ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش، میری یہ تمنا ہے کہ میرے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی۔ پہلی حدیث سے تو ماہ شعبان کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اس میں کوئی خاص بات تھی، تبھی باقی 11 مہینوں میں اتنی کثرت سے حضور روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اب یہ جو دوسری حدیث ہے یہ آپ کی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ حضور نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ بیان فرمائی کہ اسامہ بن زید نے پوچھا کہ باقی 11 مہینوں میں اتنے روزے آپ زیادہ نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو وجہ بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر بندے کا عمل نامہ ماہ شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے روزے اس مہینے میں 2 آدمیوں کو نہیں بخشا جاتا، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ ایک مشرک جو شرک کرنے والا ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی جو شرک کا ارتکاب کرتا ہو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کینہ رکھنے والا جو کسی مسلمان کے بارے میں دل میں عداوت، بغض، حسد اور عناد رکھتا ہو، اس کو بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو مشرک ہو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث شریف میں کس رات کا ذکر آیا؟ شعبان المعظم کی 15ویں حدیث میں 15ویں رات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ حدیث شریف جو ہے جو میں نے آپ کو سنائی یہ 15 حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ 15 حدیث کی کتابوں میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کہ ساری مخلوق بخشی جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ مشرک اور کینہ پرور یہ 2 نہیں بخشے جاتے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ کتنی حدیث کی کتابوں میں ہے؟ 15۔ میں ان کے نام گن کے بتاتا ہوں۔ ان میں سے صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے مستند، اس کی 12ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 481 اور حدیث نمبر 5665 نمبر حدیث ہے۔ دوسری حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس کی 20ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 108، حدیث کا نمبر ہے 215۔ تیسری کتاب ہے المعجم الاوسط طبرانی، اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 36 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6776۔ چوتھی حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، امام بہقی کی،
اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 272 اور حدیث کا نمبر ہے 6628۔ 5ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 191۔ 6ٹھی کتاب ہے مجمع الزوائد، اس کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 65 ہے۔ 7ویں حدیث کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کی 2ری جلد ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ 8ویں حدیث کی کتاب ہے مسند شامیین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 128۔ 9ویں کتاب ہے کتاب النزول دارقطنی، حدیث نمبر 64۔ 10ویں حدیث کی کتاب ہے کنز العمال، 3ری جلد، صفحہ نمبر 188۔ 11ویں کتاب ہے موارد الزمان للحیثمی، 1 جلد، صفحہ نمبر 486۔ 12ویں کتاب ہے ابن عساکر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 38، جلد نمبر 38، صفحہ نمبر 235۔ اور 13ویں کتاب ہے تفسیر در منصور، سورہ الدخان کی 4تھی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے۔ اور 14ویں کتاب ہے ابن عساکر، اس کی 54 نمبر جلد ہے، 54 نمبر، 80 جلدیں ہیں اس کتاب کی۔ صفحہ نمبر 97 پر یہ حدیث ہے۔ اور 15ویں کتاب ہے فضائل الاوقات امام بہقی کی، اس میں حدیث نمبر 22 ہے۔ یہ 15 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو تمام مخلوق بخشی جاتی ہے، 2 آدمی نہیں بخشے جاتے، ایک مشرک اور ایک کینہ پرور۔ اور علامہ سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات جو بندہ اپنے رب کی عبادت و ذکر میں شعبان شریف کی 15ویں شب کو گزارتا ہے، پورے سال جتنے بھی پورے سال پچھلے شعبان کی 15ویں رات سے لے کر اس شعبان کی 15ویں رات تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یہ رات ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ذکر الہی میں مصروف رہنا گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اس میں شرط ہے کہ یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارے، دوسری شرط ہے کہ ذکر الہی میں مصروف رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو یہ رات پھر اس کے لیے پچھلے سال شعبان تک کی 15ویں رات تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالی، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو تلاوت قرآن میں بڑی مہارت تھی، اس نے صوت حاصل تھا، یعنی یہ تلاوت کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، یہ اپنے گھر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب تلاوت کی آواز آئی تو نبی کریم علیہ السلام ان کے دروازے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر قرآن شریف کی تلاوت سنتے رہے۔ جب تک یہ تلاوت کرتے رہے حضور گلی میں کھڑے ہو کے سنتے رہے، اور حضور سے جب پھر کسی وقت ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، تو قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اور میں تیری تلاوت کو سن رہا تھا گلی میں کھڑا ہو کے، مجھے ایسے لگا کہ تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کا اس نے صوت عطا کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے، انہیں حسن صوت حاصل تھا۔ حضور نے فرمایا تجھے تو ان کے حسن صوت کی خیرات دی گئی ہے۔
اتنی پیاری آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات کو اپنے بندوں میں ظہور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ظہور فرماتا ہے اور 2 آدمیوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ وہی حدیث کا مضمون اس حدیث میں بھی ہے، مگر اس کے طرق دوسرا ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ 15 حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، اور یہ میں 11 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث شریف ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ 2 آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا ایک مشرک اور ایک کینہ پرور۔ 2 آدمی اس رات نہیں بخشے جاتے، باقی سارے اس رات بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو 11 حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، یہاں پچھلے سال خطابات میں یہ بات میں نے واضح کی تھی۔ آج اس حدیث کو پڑھ کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں اس رات کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ حدیث میں اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان۔ لیل رات کو کہتے ہیں، نصف شعبان یعنی آدھا شعبان گزر گیا، آدھا شعبان آنے والا ہے، جو درمیان والی رات ہے۔ وہ کون سی رات بنتی ہے؟ 15ویں رات۔ حضور نے فرمایا حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ رات آتی ہے دنیا ملک الموت صحیفتن، اللہ تبارک و تعالی ایک رجسٹر ملک الموت اسرائیل کو حوالے فرماتا ہے۔ ایک رجسٹر کس کو دیا جاتا ہے؟ ملک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو رجسٹر دیا جاتا ہے۔ کب؟ شعبان کی 15ویں رات۔ فیقال، اسرائیل کو کہا جاتا ہے اقبض هذه السنة من فی هذه الصحیفة، کہ اس رجسٹر کے اندر جتنے نام لکھے ہوئے ہیں اور وقت اور دن لکھا ہوا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے تم نے جا کر ان کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ اس رات فیصلہ ہوتا ہے آدمی کی زندگی اور موت کا۔ اگلے سال جس نے فوت ہونا ہے، پورے رجسٹر میں نام لکھ کر وہ اسرائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ملک الموت، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اس رجسٹر میں جتنے نام لکھے ہوئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کا وقت اور دن لکھا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے تم نے جا کے ان کی روحیں نکال کر لانا ہے۔ اب اس میں جب کہا جاتا ہے کہ تم نے ان کی روحیں قبض کرنی ہے جن کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور عطا بن یسار کہتے ہیں کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جس کا نام موت زندوں کی لسٹ سے نکال کر روح قبض کیے جانے والوں کی لسٹ میں لکھا ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بستر پہ سویا ہوتا ہے۔ جب اس کا نام ادھر لکھا جاتا ہے وہ اپنے بسترے پر سویا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، اور ایک انسان اس کے نکاح کے پروگرام، شادی کے پروگرام بن رہے ہیں، اس کے دن رکھے جا رہے ہیں، اس کی شادی کے پروگرام بن رہے ہیں،
لیکن اس کا نام شب برات کو زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس سال اس کی روح قبض کی جائے گی، اور وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے، وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ میرا تو پتہ جھڑ چکا ہے، میرا تو نام ادھر سے نکال کر ادھر ڈال دیا گیا لسٹ، اس سال میری روانگی ہے۔ وہ اس سے بے خبر ہو کر اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، یہ 11 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ 11 کتابیں میں آپ کو بتا دوں۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کی مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 314 پر، اور ابن ابی عاصم جلد نمبر 1، اور اس میں یہ حدیث کا نمبر ہے 510۔ حدیث کی مشہور کتاب شعب الایمان للبہقی، اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 382۔ ابن عساکر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 326، اور تحفۃ الاشراف، اس میں حدیث نمبر ہے 9006 نمبر یہ حدیث ہے۔ تہذیب الکمال، اس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 308۔ الجامع الصغیر امام سیوطی کی پہلی جلد صفحہ نمبر 384۔ جامع الاحادیث سیوطی کی حدیث نمبر 7085۔ کنز العمال، اس کی 12ویں جلد صفحہ نمبر 140۔ کتاب النزول دارقطنی حدیث نمبر 76۔ ابن ماجہ شریف کتاب الاقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ ان 11 کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ اس رات جن لوگوں کی روحیں اگلے شعبان تک قبض ہونی ہیں، جن کو موت آنی ہے، ان کا نام لکھ کر اسرائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشہور صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، اور یہ 8 حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ راوی حضرت عثمان بن ابی العاص ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو میں معاف کر دوں، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کروں۔ اس رات میں ہر دعا مانگنے والے کی جائز مرادیں پوری کی جاتی ہیں، مگر 2 اس رات میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی دعا نہیں سنی جاتی۔ ایک زانیہ عورت، زانیہ عورت، اس سے مراد وہ عورت ہے جس کو زنا کی عادت ہو، اس کی دعا اس رات نہیں سنی جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کون ہے؟ مشرک، جو شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس کی دعا بھی اس رات نہیں سنی جاتی، نہ قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف کی 8 کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اس میں مشہور حدیث کی کتاب شعب الایمان ہے، حدیث نمبر 3836 نمبر حدیث ہے، اور جامع الاحادیث امام سیوطی کی اس میں حدیث نمبر 2622۔ کنز العمال 12ویں جلد صفحہ نمبر 140، حدیث کا نمبر 35178۔ تفسیر در منصور میں سورہ الدخان کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام سیوطی کی جمع الجوامع کتاب ہے، جس میں حدیث کا نمبر ہے 2633۔ فضائل الاوقات امام بہقی کی، اس میں حدیث نمبر 25۔ یہ حدیث کا نمبر المجالس العشر جو ہے
یہ اس میں حدیث نمبر 4 ہے۔ یہ وہ حدیث کی کتابوں کے میں نے نام گنوائے ہیں جن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اتنی کثرت سے احادیث موجود ہیں جن میں سے چند کا میں نے انتخاب کیا کہ آپ کو میں وہ احادیث سنا دوں۔ حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ شور مچ جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کہتے ہیں اس کا کوئی یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اب جو اتنی حدیثیں میں نے آپ کو کتابیں 12 15 16 حدیث کی کتابوں کے اندر حدیثیں ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں، اب اس کے باوجود کوئی بے وقوف دن چڑھا ہوا ہے وہ کہ نہیں میں نہیں مانتا، دن نہیں ہے رات ہے، اتنی کثرت سے حدیث ہے۔ اب میں قرآن شریف کی ایک آیت اس حوالے سے پیش کروں گا۔ ہر رات برابر نہیں میرے بھائی، میرے بیٹے، ہر رات برابر نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سورہ الدخان کو اگر آپ پڑھیں، اس میں اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ، اگر رات کی فضیلت ہی کوئی نہیں تو سورہ الدخان قرآن میں اللہ کریم نے اس رات کو فرمایا لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ، یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ رات بڑی مبارک ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، کیونکہ اسی آیت نمبر 4 کو پڑھ لیں، سورہ الدخان کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں، اس میں ایک آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس رات ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ موت کا رجسٹر تیار ہو جاتا ہے اسرائیل کے سپرد، رزق اور روزی کا رجسٹر کہ کس کو کتنی روزی ملنی حضرت میکائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ رزق مقسوم ہے، رزق مقسوم کا معنی تقسیم کیا ہوا ہے، اللہ نے تقسیم کیا، جو رزق لکھا ہے آپ کا وہ ہر حال میں آپ کو مل کے رہے گا، اور جو آپ کے لیے نہیں لکھا آپ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مارے وہ نہیں ملے گا۔ رزق مقسوم ہے، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، پوری کائنات کا رازق تو اللہ رزق دے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اسے کہا گیا یہ بجٹ کی رات ہے، اس رات ہر بندے کے رزق کا، زندگی کا، موت کا فیصلہ، یہاں تک کہ جتنے طوفان آنے ہیں، جتنی بارشیں آنی ہیں، جتنی آندھیاں آنی ہیں، جتنے حادثے ہونے ہیں، اس رات ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو سورہ الدخان کی آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے اور متعلقہ فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تنفیذ کے لیے، انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں، تنفیذ کے لیے، نفاذ کے لیے، عمل کے لیے اسے متعلقہ فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تفسیر کی کتابیں اس سلسلے میں پڑھیں تو مزید آپ کو اس کی وضاحت معلوم ہو جائے گی۔ اب ایک ایسی حدیث شریف میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ بڑا دل دکھتا ہے لیکن اس پہ تبصرہ کرنا فضول ہے، کیونکہ ہزار خرابیاں پیدا ہو گئی انٹرنیٹ کے ذریعے۔ یہ حدیث غور سے سنیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات یہ تو فارسی کا لفظ ہے، بھائی ہے تو فارسی کا لفظ، لیکن عربی میں اس کے لیے لیل آیا ہے۔ لیل کا معنی ہے جی، عربی میں اس کا معنی لیل، اور فارسی میں شب، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں ہے جی نائٹ حضور نے کبھی بولا ہے؟ انگریزی حضور نے کبھی بولی ہے؟ یہ مولوی صاحب ایک نیٹ پہ کہہ رہے تھے
یہ شب کا لفظ تو حضور نے کبھی بولا ہی نہیں، شب برات، یہ تو فارسی لفظ ہے۔ میں پوچھتا ہوں نائٹ کا لفظ حضور نے کبھی بولا ہے؟ لیکن عمرہ کرنے جاتے ہو کہتے ہو میری 5 نائٹیں مکے میں ہیں، 5 مدینے میں ہیں نائٹیں۔ ایسا بے وقوف ہے۔ اب انگلینڈ میں تقریر انگلش میں ہوتی ہے، جمعے میں ایک تقریر اردو میں، ایک میں 15-20 مرتبہ انگلینڈ دورے پہ گیا، جمعے میں ایک تقریر ہوتی اردو میں کہ جو انگریزی نہیں جانتے، اور 20 منٹ کی تقریر انگلش میں ہوتی ہے، جو ینگسٹر یونیورسٹی میں وہ انگلش سنتے ہیں، انہیں اردو آتی نہیں ہے جی۔ تو پھر یہ کہا جائے گا بھائی جس ملک کی جو زبان ہے، اسے فارسی میں کہتے ہیں شب برات، عربی میں اس کا نام ہے لیلۃ البرات۔ لیل بھی قرآن کا لفظ ہے، برات بھی قرآن کا لفظ ہے۔ یہ مولوی صاحب اتنا علم رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو فارسی کا لفظ حضور نے کدی بولیا نہیں، شب پھر نائٹ بھی کدی نہیں سی بولیا۔ یہ تو زبان ہے بھائی، جس زبان میں تبلیغ کریں گے اس علاقے کی زبان بولنی پڑے گی۔ دیہاتی پنڈا میں جائیے تو آنے یہ رات بڑی عظمت ہے، پرسوں راتی تے چوتھی راتی تے تیسری راتی، نام بدل گیا۔ تو یہ بے وقوفانہ باتیں، اس لیے میرے بچے تقریر سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی شب برات کا کوئی ثبوت نہیں۔ تیرے ابے کا کیا ثبوت ہے؟ اس سے پوچھو تیرے ابے کا کیا ثبوت ہے؟ صرف یہ کہ لوگوں کو نیکی کے کاموں سے بدظن کرنا، یہاں تک کہ اللہ کی ذات سے بدگمان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا جس کا نام ہے فتنہ الہاد۔ الہاد کہتے ہیں اللہ کا انکار۔ نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں کہ خدا کا وجود ہی کوئی نہیں مانتا۔ ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ صدیوں سے شب برات اس کا کھول دیتا ہے۔ ایک شب عید الاضحیٰ، بڑی عید سے پہلے جو رات آتی ہے، شب مولا علی ہیں، حضرت علی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی راوی ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کو نفل پڑھو، اگلے دن روزہ رکھو۔ رات کو نفل پڑھو، عبادت کرو، ذکر کرو، اگلے دن کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک ساری رات آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا جسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مبتلائے رنج و غم جسے عافیت دے دوں، راحت بخشوں، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا جسے میں کامیاب کروں۔ فرمایا سورج غروب ہونے سے لے کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک ساری رات شعبان کی 15ویں رات آسمان سے ندائیں آتی ہیں، اور اس رات نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ سے